خوشی حاصل کرنا اور خوش رہنا ہر انسان کی فطری خواہش ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب۔ آج کی ویڈیو میں میرے ناردرن ایریاز کے 4 دن کے روڈ ٹور کو انجوائے کرتے ہوئے خوشی حاصل کرنے کے وہ 7 پوائنٹس جان لیں تاکہ آپ بھی میری طرح اس مشکل زندگی سے بدی خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری بڈی، ویلکم ٹو وومینیا ATF۔ مجھے بہت ساری ریکویسٹ آئیں کہ آج کل کے نفسا نفسی اور فائنینشلی ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرتے ہوئے خود کو خوش کیسے رکھا جائے، کیونکہ خوشی کا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق تھوڑا نہیں تو زیادہ پیسے کے اوپر بھی ہے۔ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ اس سے اپنے لیے کمفرٹ اور لگژری بائی کر سکتے ہیں، بٹ واٹ آئی بلیو از کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن ذہنی سکون، اعصابی مضبوطی اور دل کی تسکین کے لیے سم ٹائمز پیسے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی۔ فار ایگزامپل برسات کے موسم کو ہی لے لیں۔ بارش کا موسم اور نظارہ آلموسٹ ہر انسان، امیر ہو یا غریب، انجوائے کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ابر رحمت ہو، ابر زحمت نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بارش انجوائے کرنے کے لیے کسی مہنگے اسپاٹ پر لگژری گاڑی یا بائی ایئر ہی جا کر نظارہ لیا جائے، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ گرمی کے دنوں میں کچھ دن ٹھنڈ اور سینری کا مزہ لینے کے لیے ناردرن ایریاز کا رخ کرتے ہیں۔ نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ آج کل آدھا کلو بیسن منگوا کر پکوڑے بناؤ، 4 سموسے فرائی کرو، اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس کرسی رکھ کر گرم چائے کی پیالی کے ساتھ جو بارش کا مزہ لینے کا لطف ہے نا، وہ کم ہی کسی چیز میں ہے۔ ڈو یو ایگری ود می؟ پلیز ڈو لیٹ می نو۔ ہسٹری ریکارڈڈ ہے کہ آج تک خوشی ملنے کے پیچھے 7 پوائنٹس ہیں، بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، جو کہ آج کا ٹاپک بھی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ جو مین بات یاد رکھنے والی ہے نا، وہ یہ کہ جب بھی آپ خوش ہونا چاہیں تو یہ خوشی آپ کو مٹیریلزم میں نہیں ملے گی، مطلب مادی اشیاء میں نہیں ملے گی۔ دنیا کا کوئی دین مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، یہ 7 پوائنٹس آپ کو کامن ملیں گے۔ نمبر 1، فارگیونیس۔ اللہ نے خوشی حاصل کرنے کا سب سے مین پوائنٹ ہی فارگیونیس دیا ہے۔ جی ہاں، کسی کو معاف کر دینے میں جو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے نا، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ساری دنیا کے اسکالر اکٹھے ہو جائیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاک کے برابر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے معافی چاہتے ہو یعنی اللہ سے، تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ انسان کو معاف کر دینا مطلب اللہ کو راضی کر لینا، اور رب راضی تو آپ کی آخرت کا تو بیڑا پار۔ کسی کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دینا اپنے جگر کو اور سینے کو کئی گنا وسیع کر دینے کے برابر ہے نا۔ نمبر 2 پوائنٹ از فارگیٹنیس۔ میں آپ کو بتاؤں، بھول جانا ان فیکٹ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کسی کی غلطی کو آپ بھولیں گے نا یا نظر انداز کر دیں گے تو اس کو معاف کریں گے نا، اس کے بغیر آپ کیسے معاف کرنے کی جرات کریں گے؟ اگر بھولیں گے نہیں تو وہ دل میں بٹھا کر رکھیں گے تو معاف کیسے کر پائیں گے؟ forgiveness and forgetness are 2 interlinked qualities۔ لیکن اگر آپ کسی کی گئی غلطی یا گناہ کو ذہن پر سوار کر لیں گے اور کہیں گے کہ میری نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور ان کی بھی آگے سے نسلیں یاد رکھیں گی، تو مائی ڈیئر، الٹیمیٹلی آپ خود کو ہی اپنی خوشی اور سکون کو لات مارنے کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کے دل میں بدلے کا لاوا پکتا رہے گا تو خوشی رہنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اللہ نے نیند کیوں بنائی ہے؟ بھولنے کے لیے۔ آپ کو کوئی بھی غم آتا ہے نا تو وقتی طور پر اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جوں وقت گزرتا ہے اس غم کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، بھلے ہی ختم نہ ہو۔ جیسے میری امی جب اس دنیا سے گئی نا تو ایسے لگتا تھا شاید یہ دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں نے 6 ماہ تک لپسٹک تک نہیں لگائی۔ میرا دل ایسے ہو گیا تھا جیسے کبھی بھی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ لیکن آج 8 سال ہو گئے، وقت کے ساتھ ساتھ غم کو اپنا ہی لیا۔ جب بھول پاتی ہوں تو بھولنے کی بھی کوشش کرتی ہوں، لیکن بھول نہیں پاتی۔ میرے فون کی وال یا DP پر اس دن سے آج تک میری امی کی پکچر لگی ہوئی ہے، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شدت ختم کرنی پڑی، ورنہ زندگی کے باقی معاملات میں کیسے چلا پاتی۔ بھولنا بھی انفیکٹ خوشی حاصل کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ 3rd پوائنٹ از توکل، فیتھ یعنی بھروسہ۔ ہمارا کوئی بھی کام یا خواہش تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتے جب تک ہم یقین کامل، ایمان اور توکل نہ رکھیں۔ قدرت نے خوشی بانٹنے میں رکھی ہے، تقسیم کرنے میں، جمع کرنے میں نہیں، آسانی پیدا کرنے والوں میں رکھی ہے۔ بلیو می، جو لوگ دل کے سخی اور اوپر والے ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ کے مالک ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ مطمئن، خوش اور پروقار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ کنجوس بیمار رہتا ہے۔ واصف صاحب کا قول ہے، غریب وہ ہے جسے مزید کی تمنا ہے۔ جیسے وہ ایک گانا بھی ہے نا، تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے، تو ایک انسان کی یہ فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ ہے۔ کسی کی مدد کر دینے میں جیب سے زیادہ اس جیب کے پیچھے واقعہ دل کا ہاتھ ہوتا ہے۔
اگر دل بڑا نہیں ہوگا تو ہم کسی کو ایک سنگل پینی ڈونیٹ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا ہے کئی لوگ حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے. ہم تو غریب کو 1 روپیہ دے کر احسان کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ملازم کو باسی کھانا کھلانا، استعمال شدہ کپڑے دینا تو ہم میں سے کئی لوگوں کا شیوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ خوشی نہیں ہے. تو خوشی پانے کے لیے خوشی بانٹنا ضروری ہے. جو اللہ نے دیا ہے اپنی بساط اوقات کے مطابق مستحق کو دینا خوشی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. 4th پوائنٹ از اللہ کی یاد. ہیپینس اور دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. ایئرپورٹ پر لاوارث بیگ کو لوگ رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں، بٹ اس کا وارث آ جائے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو ہاتھ لگا جائے. تو میری جان، اللہ ہم سب کا وارث ہے جو بن مانگے دیتا ہے اور ہمیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کا گمان بھی ہم نہیں کر سکتے، اور ہاں کہاں سے نوازتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جب ایمان اور یقین کامل ہوتا ہے نا تو اللہ خود بخود ہمارے دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے. 5th پوائنٹ از لرننگ. کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں بھی خوشی چھپی ہوئی ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کچھ بھی نیا سیکھتے ہیں نا، چاہے کوئی وہ نئی ریسیپی ہو یا پھر کوئی نیا DIY ہم بناتے ہیں نا، تو جو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ الگ ہی لیول کی ہوتی ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا، اس کی تعریف بھی ہو جائے تو پھر تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا. ہم لیڈیز کو تو ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے جیسے قلعہ فتح کر لیا ہو. ہسبینڈ کی ایک چھوٹی سی تعریف بھری اسمائل آپ کو اگلے انلمیٹڈ ٹائم کے لیے اور بھی اچھا پکانے کے لیے ریڈی کر دیتی ہے کہ نہیں؟ نمبر 6th پوائنٹ از ہیلدی ریلیشنس. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق خوشی رشتے رکھنے، نبھانے اور ساتھ لے کر چلنے میں ہے. اکیلا انسان جلدی مر جاتا ہے. اپنے ہر طرح کے رشتوں کو ان کی ویلیو کے مطابق ساتھ لے کر چلنا، کچھ ماننا، کچھ منوانا، کچھ ہنسنا، کچھ درگزر کر دینا، کچھ سہ لینا، کچھ زیادہ ایفرٹ ڈال کر اپنا بیسٹ دینا آپ کے لیے خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے میرا یہ ٹرپ جس کے کلپس آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنی سسٹرز ان لا کے ساتھ پلان کیا. رشتے چاہے خونی ہوں یا قانون اور شریعت کے بنائے ہوئے، ان کو ساتھ لے کر چلنا اور مل جل کر رہنا، ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہی خوشی ہے. 4 دن کے ٹور میں جب ہم واپس آئے تو ایک الگ خوشی اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ ایک دوسرے کو الوداع کیا، اور 4 دن میں گرمی میں ٹھنڈ کا مزہ بھی لیا اور مل جل کر ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے انجوائے کرتے ہوئے خوشی کا ایک سورس بھی بنا لیا. ریسرچ کہتی ہے کہ رشتے نبھانے والوں کی عمر لمبی ہوتی ہے. وہ لوگ جو اپنے پرانے لوگ، پرانے تعلق، پرانے رشتہ دار ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں. میں اپنی والدہ کے جانے کے بعد ان کے قریبی یا دور کے رشتوں کو آج تک نبھانے کی پوری کوشش کرتی ہوں، کیونکہ ماموں کے ہاتھ دیکھوں تو امی نظر آتی ہیں، خالہ کی مسکراہٹ دیکھوں تو امی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اور اس خوشی کے علاوہ پرانے رشتوں میں اپنائیت اور پیار حاصل کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا، وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. اکیلا بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود غریب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، تمہارا دوست کوئی نہیں تو تم غریب ہو. تو اللہ نے رشتوں کو آرگینک موٹیویشن بنایا ہے. باپ کے ساتھ گلے ملنا، ماں کا منہ چومنا، بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا، بہن کو ہر سال عید شبرات دینا یا روٹھی ہوئی بہن کو منا لینا از این آرگینک موٹیویشن، آئی تھنک سو، جس میں ایک اینڈ لیول خوشی چھپی ہوئی ہے. ہمیں سرپرائز دینا نہیں ہوتا، ہم تو ایک دوسرے کے ترا نکالتے ہیں. اپنے رشتوں کو خوشی کا سرپرائز دیں. یقین کریں الٹیمیٹلی جو خوشی آپ کو حاصل ہوگی نا، وہ اخیر ہوگی. لاسٹ اینڈ 7th پوائنٹ از لیو ان پریزنٹ. ہم انسان ہیں، ہمارے پاس یہ آج کا لمحہ ہے، کل گزر گیا یا کل جو آنے والا ہے. اس میں جینا مطلب فیوچر کا خوف کہ کیسا ہوگا اور پاسٹ کا پچھتاوا کہ کاش ایسا ہوتا، اصل میں ہمارے آج کو کل کر رہا ہوتا ہے. زندہ رہتے ہوئے آج میں رہنا سیکھیں. جو آج میں نہیں جی رہا وہ اپنے ماضی کے اندھیروں میں گم رہے گا یا آنے والے انپریڈکٹیبل وقت کی کھوج اور ڈر میں ایک ہی دفعہ میں ملنے والی زندگی کو برباد کر لے گا. There should be no frustration and no guilt of your future or your past. Just live in today. کل پہ یقین کرنا مطلب کہ خدا پر یقین اور ٹرسٹ کا لیول مینٹین کرنا. آج کے لمحے میں رہنا یعنی مائنڈ فلنس، مطلب ہمارا دماغ ہمیں ہائی جیک نہ کر سکے، پرسیپشن میں خود کو نہ رکھے، ہم نہ جئیں کہ اچھا یہ ہوگا یا یہ ہو جائے گا. سو I request you to please follow these 7 rules to live and enjoy your life fully. ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں، تحفے تحائف ایکسچینج کریں، کبھی کسی کو اپنی طرف انوائٹ کریں یا کسی اچھے سے تحفے کے ساتھ کسی کی طرف چلے جائیں. اگر مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہو تو 1 ڈش کر لیں. گیدرنگ کا ہر ممبر اپنی جیب کے مطابق اپنے ہاتھ سے کچھ تیار کر لے
اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر گپیں لگا کر کوالٹی ٹائم سپینڈ کر لیں. گھر سے پتیلا بھر کر بریانی بنائیں اور اپنے شہر میں واقع پکنک اسپاٹ پر جا کر گھر کی روٹین اور انوائرمنٹ سے خود کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہر قسم کی ذمہ داری، غم اور فکر سے آزاد ہو جائیں. کیونکہ خوش رہنا مطلب اپنے برین اور ذہن کو بھی ریلیکسیشن دینا. ادروائز فیوچر میں ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہو کر نا سائیکائٹرسٹ کی اپوائنٹمنٹ لیتے نظر آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنے ایریا میں کمیٹی جوائن کی ہوئی ہے جو ہم لیڈیز کے لیے ایک سیونگ کا سورس تو ہے ہی، اور ساتھ ساتھ نئے کپڑے پہننے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے. بچوں کے ساتھ مل کر نیٹ فلکس پر ایک اچھی سی موٹیویشنل یا پھر کامیڈی مووی لگا کر ساتھ ساتھ پاپ کارن انجوائے کرنا بھی خوشی حاصل کرنے کا ایک بیسٹ اور آسان طریقہ ہے. اپنے بچوں کی برتھ ڈیز یا پھر اپنی ویڈنگ اینیورسری پر اپنے ہاتھ سے ایٹ لیسٹ ٹی کیک ہی بیک کر کے اکٹھے مل کر اس کو کٹ کر لینا، اس میں بھی ایک خوشی ہے. اب میرے اس چینل کے ریونیو کا ایک فکسڈ پرسنٹیج میرے قریبی اور نیڈی رشتہ داروں کی طرف پہنچ جانا میرے دل کو جو خوشی، اطمینان اور سکون دیتا ہے نا، بلیو می گائز، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ لوگ اس بات پر شاید یقین نہ کریں، بٹ آئی سویئر میں جو ٹپس، آئیڈیاز، ہوم آرگنائزیشن یا پھر کوئی بھی اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا، اور پھر آپ لوگ اس پر اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے نا کہ میں اپنی، یہ نہیں کہ اپنی تعریف سن کر، دیٹ از نیچرل، بٹ میں کسی کو بھی کچھ اچھا سکھا پائی، میری وجہ سے کوئی اچھا سیکھ پایا، یہ بہت زبردست بات ہے میرے لیے. سو خوش رہیں، خوشی بانٹیں. 4 دن کی زندگی ہے جو پلک جھپکتے ہی گزر جانی ہے. آئی ہوپ آپ کو میری اس موٹیویشنل اسپیچ کے ساتھ ساتھ میرے ٹور کو بھی آپ نے انجوائے کیا ہوگا. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. سی یو سپر سون ان دا نیکسٹ ویڈیو ود اندر یوزفل ٹاپک. نیو ویورز پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن so you can get each notification from time to time. Take good care of yourself. Allah Hafiz.